بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 پارے کے فصل سے یہ الحمد سے صورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین، اب یہ 7واں پارہ ہے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر آپ چلیں گے اب 15ویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں 2 صورتیں آئیں گی، سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ دونوں بھی الحمد للہ سے شروع ہوتی ہیں، گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی صحیح وقفے کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حمد اور تعریف کے حوالے سے۔ خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جعل، خلق اور جعل، آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے، لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جعل آیا، بنائے، اس نے ٹھہرا دیے، بنا دیے، نمایاں کر دیے، معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں، یعدلون بہ شرکاءہم، یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے، تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے، اور جب کہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نساء میں جو ہم 2 مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی۔ یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے، باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، شرک صرف اس کا نام نہیں کہ کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے اور اسے آپ نے سجدہ کیا ہو۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں، یہ مضامین تو آئیں گے، اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں، خاص طور پر حوامیم میں جا کر یہ بات اور کھلے گی۔ توحید عملی کسے کہتے ہیں، توحید نظری کیا ہے، سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاطر اور سورہ سبا، پھر سورہ صاد، یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں کہ جس کی مرکزی جو ہے آیت، وہ صورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ یہ 23 صورتیں بنتی ہیں، 11 ادھر 11 ادھر، اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مضمون ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنبہ کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ 6 گھنٹے کی میں تقریر ایک ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر، اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا، بڑے بڑے جید علماء نے بھی، اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے، اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں۔ لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل کر آتی ہے۔ اس دور کا شرک کیا ہے، اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ وسعت نگاہ کی ضرورت ہے، زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح مطالعہ ہو، معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو 6 کیسٹ ہیں 1 گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر، وہ ضرور ان کی سماعت فرمائیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے،
اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلاً وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے، وہ اجل مسمن عندہ، اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس۔ یعنی ایک تو ہے انفرادی موت، جیسے کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، ایک اجتماعی موت ہونی ہے اس دنیا کی، وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے، جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا۔ ثم انتم تنطرون مسمن عندہ واجل مسمن عندہ، اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے۔ ثم انتم تنطرون، لیکن تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ایک ہی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے، زمین کا اللہ کوئی اور ہے۔ ہاں فرشتے ہیں، فرشتوں کے طبقات ہیں، زمین کے فرشتے ہیں، فضا کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ہیں، پھر یہ کہ ملائکہ مقربین ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی، ظاہر بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو۔ کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی آیات میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں، لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا۔ اب یہ قد کذبوا جو ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ کہ چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، تو گویا کہ 12 برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے۔ اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر، ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں۔ فقد کذبوا، بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے، جھٹلا دیا ہے بالحق، حق کو، لما جاءہم، جب کہ ان کے پاس آیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب، دھمکی دیتے ہوئے محمد کو 11 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، کان پک گئے ہمارے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، کوئی عذاب آیا نہیں، خالی دھونس جماتے ہیں۔ تو اس کا جو استہزاء کرتے تھے، اب عنقریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی 2 صورتیں ہیں، یہ مکیات انعام و اعراف، اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے، اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے، لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال، اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئی ہے۔ لہذا یہ 2 صورتیں کہ جو مشرکین مکہ یا مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، انعام و اعراف، ان کو جمع کر دیا، اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں، ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل، ان دونوں کو یکجا کر دیا، تو 2 مکی 2 مدنی کا یہ گروپ بن گیا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے۔ قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی، اسی جزیرہ نما عرب میں آباد تھی، تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں، قصے تمہیں معلوم ہیں۔ قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی، جتنا دبدبہ اس کا تھا، جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش کر اور چٹانیں تراش کر محل بنائے تھے، ذرا تصور کرو اے قریش مکہ، تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں۔ تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار، یعنی ان پر خوب بارشیں برسائیں ہم نے، اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارکہ ہوتا ہے، اس سے زمین کی رویدگی نکلتی ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریا بہا دیے، نہریں بہا دیے ان کے دامن میں، ان کے نیچے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے، آیت نمبر 7 جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھائیے،
ایسا معجزہ جو اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مردہ کو زندہ کیجئے، آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے، مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے، یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے، کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے، آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو۔ تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے پکڑتے پکڑتے، اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا۔ اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی۔ بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں، نبوت کے مدعی ہیں۔ موسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں، عیسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں، کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی، اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا معجزہ نہیں دکھانا، جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے، یہی معجزہ ہے۔ تو یہ جو ہے رد و قضا اس میں جو ہو رہی ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر تو جا کر انسان کانپ اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی، جان مبارک آپ کی کس قدر ضیق میں آ چکی تھی۔ ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، ہم نے نہیں دکھانا، ادھر وہ کہہ رہے دکھاؤ، اگر تم ہو واقعی، اگر نبی ہو رسول ہو تو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا، اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے، فَلَمَسُوهُ، اور وہ اسے چھو بھی لیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے، البتہ ہوگا کیا، ہم ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر فوراً عذاب آئے گا۔ اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے، ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں، ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے، شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے، اس لیے ہم معجزہ نہیں دکھا رہے۔ معجزہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی، عذاب فوراً آ جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ، اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تو فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے تو آزمائش ہے، غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم، پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے گا۔ یہ تو امتحان جو ہے سارا وہ اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے، کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا، انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا۔ فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے، جب انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا۔ جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ یہ جبرائیل ہے، وہ انسانی شکل میں آئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ دل گرفتار نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا، یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے، لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرت نوح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا، 950 برس تک اڑا ہوگا۔ آپ کو تو ابھی 10-11 برس ہوئے ہیں، وہ 950 برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ معاملہ وقت کا ہے، ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے ان کو دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی، لیکن یہ کہ نہیں، اب ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ دکھائیں۔